بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون. پروگرام مائی وائس میں آج میرے مہمان ہیں جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب، جو کہ ایک مشہور سیاسی لیڈر بھی ہیں اور تھنکر بھی ہیں. یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے چیئرمین ہیں. اس کے علاوہ جموں کشمیر انٹرنیشنل پیپلز الائنس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. یو این میں بھی ان کا بڑا کاروبار، ان کا بڑا کام ہے. وہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں پر معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں جموں کشمیر کے فرنٹ کو. اور اس کے علاوہ جتنی بھی منورٹیز ہیں وہاں پر ریپرزینٹ ہوتی ہیں. یہ شوکت کشمیری صاحب ان کی ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں. تو جناب شوکت علی کشمیری صاحب، ویلکم ٹو مائی پروگرام مائی وائس. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور آپ کے توسط سے اپنے احساسات جذبات سے آپ کے ناظرین کو آگاہ کر سکوں، اسپیشلی آج کے. اچھا، یعنی آج کا جناب آپ کو فل جو ہے نا موقع دیا جائے گا. میں اسٹارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 14 اور 15 کو پاکستان اور انڈیا نے اپنے اپنے حالات کے مطابق انہوں نے اپنا قومی آزادی کا دن بنایا. اور اس میں ظاہر ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں نے بھی، کچھ لوگوں نے یا کافی لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اپنے اپنی سوچ اور اپنے موقف کے مطابق حصہ لیا. اور کچھ جموں کشمیر کے لوگوں نے مظاہرے بھی کیے. اور لیکن آپ کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ویسے یا تو 15 اگست کو جموں کشمیر آزاد ہو گیا تھا، چلو اگر 15 اگست کو نہیں کرنا چاہتی تو کم سے کم 16 اگست 1947 کو جموں کشمیر بھی ایک آزاد ملک بن گیا تھا. اور اس سلسلے میں آپ نے غالباً پچھلے سال کو یوم آزادی کا دن منایا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس پر تو کچھ نظر نہیں آیا. بھی کیا وجہ ہے کہ دوسرے لوگوں نے تو آزادی کا دن منایا، جموں کشمیر کی آزادی کا دن جو ہے وہ کسی نے منایا نہیں ہے؟ کہ کوئی مصروفیت رہی ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ہماری ہمیشہ سے یہ پارٹی کی پالیسی رہی ہے اور وہ اب بھی ہے کہ چاہے وہ ہندوستان کا دن ہو، اس کی اپنی آزادی کا ہو، یا پاکستان کے قیام جو پاکستانی حکومت سمجھتی ہے وہ 14 اگست سمجھیں یا 15، یہ تو ہسٹورینس کا ایشو ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک جو ہے یہ کریٹ ہوئے 15 اگست کو. لیکن پاکستان چونکہ اپنی تاریخ کا خود خالق ہے تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو 14 اگست کو آزاد ہوئے. لیکن یہاں پر ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کچھ عرصہ وہ 15 اگست کو مناتے رہے. آپ نہیں، بلکہ جو پہلا انہوں نے جو اپنے ملک کے قیام کی جو سیلیبریٹ کیا وہ 15 اگست کو کیا، اور باقاعدہ اس کا ایک اسپیشل جو ٹکٹ بھی جاری کیا، اور اس پہ جو ڈیٹ ہے وہ 15 اگست کی ہی ہے. بہرحال یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث میں ہم کیا پڑھیں ہیں کہ 14 اگست بنانی چاہیے ان کو یا 15 اگست بنانی چاہیے. بنیادی طور پر دو ملک بن گئے. اور یہاں پر ایک پوائنٹ آتا ہے میرے ذہن میں، کیونکہ اگین ٹاپک سے میں کوشش کروں گا کہ نہ ہٹیں. عام طور پر یہ کہتے ہیں لوگ کہ پاکستان کی جو ساری پالیسی یہ ہے وہ اپنے علاج پر توجہ نہیں دیتے، وہ پڑوسی ملک انڈیا پر زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور اینٹی انڈیا کہہ لیں یا اینٹی ہندو کہہ لیں، ان کی پالیسی کا جو محور ہے وہ رہا ہے. تو جو اگر 15 اگست کو دونوں کرتے تو وہ بات نہیں بنتی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا جی ہم 14 کو کریں گے. ایک وجہ یہ بھی ہے. دیکھیں، تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا قیام کوئی بر صغیر کے مسلمانوں کی کسی جدوجہد کا یا کسی آدرش کا نتیجہ نہیں ہے. یہ بہت لیٹلی، یعنی 1940 تک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ کے بہت سارے احباب جو ہے وہ کانگریس پارٹی کے ممبر تھے، اور کانگریس پارٹی کے بہت سارے احباب جو ہے وہ مسلم لیگ کے ممبر تھے. اور یہ کوئی واضح واشگاف ایجنڈا نہیں تھا کہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیا ملک کریٹ کیا جائے. ہاں، یہ بات ضرور تھی کہ جو مسلمانوں کے حقوق کا کس طرح تحفظ ہوگا، اگر یعنی یہ کنسٹینٹ مختلف اوقات میں اس کا اظہار ہوتا رہا
کہ جب انگریز چلے جائیں گے اور برٹش انڈیا آزاد ہو جائے گا تو اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیسے ممکن ہوگا. اور مسلم لیگ کا ڈے فرسٹ سے ایجنڈا، یعنی جس چیز کو وہ پروپوگیٹ کرتے تھے، ایمفسائز کرتے تھے، وہ رائٹ آف دا مسلمس. لیکن بنیادی طور پر آج تو ہسٹورینز اس بات پہ متفق ہیں، جو ریسرچ سکالرز ہیں، ایون جو لیٹسٹ ایک بک بھی چھپی ہے ڈاکٹر اشتیاق حسین صاحب کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کا یہ ڈیزائنز تھا کہ ایک بفر سٹیٹ بنائی جائے، اسی طرح جس طرح کہ 1880 میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی برطانیہ اور اس وقت کے رشیا کے رہنماؤں کی، جس میں ایک ٹریٹی ہوئی، اور اس ٹریٹی کے مطابق جو ہے وہ افغانستان کو ایک بفر سٹیٹ قرار دیا گیا، جس سٹیٹ کا مقصد یہ تھا کہ وہ برطانیہ اور رشیا کے یعنی انٹرسٹ کو واچ کرے گا، سیف گارڈ کرے گا، اور افغانستان کی سرزمین نہ برطانیہ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ رشیا کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور اسی کے تحت جو یہ تو ایک لمبی ہسٹری ہے جسے پامیر ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے. تو اسی طرح کا برطانیہ کے نزدیک یہ تھا کہ جب برطانیہ اس خطے سے نکل جائے گا تو برطانیہ کے جو مفادات ہیں ان کو سیف گارڈ کون کرے گا، کیونکہ جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس کے ڈیزائنز بہت واضح تھے کہ ہندوستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور ملک کے انٹرسٹ نہیں بلکہ وہ ریجن کے انٹرسٹ میں سرو ہوگی، اور ان کی خارجہ پالیسی کی بھی خد و خال انہوں نے واضح کر دیے تھے کہ یہ نان الائنڈ بیسس پہ ہوگی. اور ٹورڈز رشیا اور چائنا بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کوئی مخاصمت نہیں تھی، اور جو کانگریس کے جو مینیفیسٹو تھا اس میں سوشلسٹک معیشت کی اہمیت پہ زور دیا گیا تھا، بلکہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم سوشلزم کے ذریعے اپنے جو معاشی ترقی ہے اس کو بروئے کار لائیں گے. ویئرایز کہ کانگریس جو مسلم لیگ تھی، مسلم لیگ میں موسٹلی اگر مسلم لیگ کے اس وقت کے ڈونرز کو دیکھا جائے تو وہ مختلف ریاستیں جہاں مسلم نواب حکمران تھے وہ فنڈ کرتے تھے، اور پہلی جو مسلم لیگ جو 1905 یا 7 میں بنائی گئی تو سر شفیع جو ہے وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی جو جاگیردار تھے، خاص کر کے مسلم جاگیردار، وہ مسلم لیگ کے تھے. تو اس لیے برطانیہ یہ سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے ہی واحد پارٹی ہے جو ان کے انٹرسٹ کو زیادہ بہتر طریقے سے سرو کر سکتی ہے، چونکہ یہ اس کے مینیفیسٹو کے اندر جو ہے وہ معیشت کے وہ اصول نہیں واضح کیے گئے ہیں جس سے کہ نیا بننے والے ملک کی تعمیر و ترقی کیسے ہوگی، بلکہ اس حوالے سے وہ ایسے ہی جیسے ہماری بہت ساری پارٹیاں کہتی ہیں کہ معیشت پہ کیا بات کرنی، یہ تو آزادی کے بعد کا سوال ہے. لیکن جو پارٹیاں ملک بنانے کی جدوجہد میں ہوتی ہیں وہ تو اپنے خارجہ پالیسی، اپنی داخلہ پالیسی، اپنی معاشی پالیسی، اپنی کلچرل پالیسی، ان ساری چیزوں پہ بہت واضح واشگاف دو ٹوک ہوتی ہے اور ایک ہوم ورک کرتی ہیں. تو اس لیے یہ ہے کہ برطانیہ یہ سمجھتا تھا کہ مسلم لیگ، اور خاص کر کے جیو پولیٹیکلی تو دو چیزیں، میں بات لمبی ہو رہی ہے، دو باتیں جو ہے انہوں نے اس کے مد نظر تھی پاکستان کے قیام میں. ایک یہ تھا کہ پاکستان کو ایز اے فرنٹ لائن اسٹیٹ اگینسٹ کمیونزم، اور دوسرا اینٹی انڈیا. یہ اس کی نفسیات کے اندر، اس کے پروگرام کے اندر ڈے فرسٹ سے شامل تھا. یہ الگ بات ہے کہ جناح صاحب کے کچھ تقاریر جو ہے، یعنی جو فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان ہیں، ان کی کچھ تقاریر ایسی ہیں، جیسے جب ان کو ہندوستان اور پاکستان کے ریلیشنز کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ریلیشن شپ ایسی ہی ہوگی جیسی امریکہ اور کینیڈا کے درمیان ہے. یا جب 11 اگست کی جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی میں جو ان کا خطاب تھا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے، اپنے چرچز میں جانے کے لیے، لیکن مذہب کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ اسٹیٹ افیئرس میں نہیں ہوگا.
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی بعض ازاں جو کچھ بھی ہوا وہ جناح صاحب کے کسی بھی ویژن کا اظہار جو ہے، یعنی ان دو تقریروں کو آپ اگر ہم ایک ویژن سپیچ کہیں یا ایک مشن سپیچز کا درجہ دیں تو وہ تو نہیں ہو سکا، کیونکہ ڈے فرسٹ سے ہی، اور اب تو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو یعنی کشمیر کے محاذ پہ اس میں بعد میں آئیں گے، لیکن جو معروف بات ان کی دہرائی جاتی ہے کہ انہوں نے جنرل گریسی کو کہا کہ آپ جو ہے وہ فوری طور پر ملٹری حملہ کرے اور مطلب ہندوستان کے خلاف لڑے، جو وہ ہندوستان میں آئی ہے، جس کو انہوں نے جنرل گریسی نے نہیں مانا۔ بہرحال یہ تو ایک تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جیو پولیٹیکل امپورٹنٹ ایریاز کو پاکستان کے حوالے کرنے میں برطانیہ کا بڑا اہم رول تھا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں کہ جارج کننگم جو گورنر تھے صوبہ سرحد کے، اس سے پہلے گورنر تھے جن کے ساتھ یہ ڈسکشن ہے، مجھے ان کا نام اس وقت بھول رہا ہوں، وہ بھی ایک برٹشرز تھے، لیکن انہوں نے ان ڈیزائنز میں کسی قسم کی ہیلپ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو ان کا تبادلہ کر کے تو پھر جارج کننگم کو ایز گورنر بھیجا گیا، اور ساتھ میں جو ڈاکٹر خان کی جمہوری حکومت تھی اس کو ختم کر کے تو صوبہ سرحد، اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے اس کو، جو آج کا خیبر پختونخوا ہے۔ چیزیں باتیں آتی ہیں، دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ان میں جلدی سے بات کروں گا، یہ جو صوبہ سرحد میں ڈاکٹر خان کی حکومت ختم کی گئی، یہ تو یہ نیک کام جو ہے یا جمہوری کام ہے، یہ تو آپ کے محمد علی جناح صاحب نے کیا نا پاکستان بڑھنے کے بعد۔ بالکل، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قیام پاکستان میں جن چیزوں کو بطور موبلائزیشن یوز کیا گیا، وہ ایک اکثریت کا خوف کہ ہندو جو ہے وہ میجورٹی میں ہیں اور مسلمان منورٹی میں ہیں، لہذا مسلمانوں کی رائٹس جو ہے ایک منارٹی کے تحت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے، میں ایک بات کہہ کے میں آپ کو، اور وہی سائیکی ایک نئے ملک کے اندر جو ہے وہ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں اگرچہ جس وقت پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس وقت پاکستان کے جو ہے وہ 5th پروونس تھے، ایسٹ پاکستان ایک پروونس تھا اور 4 پروونس تھے جو مغربی پاکستان جو آج کا جو پاکستان ہے اس کے 5۔ لیکن 1954 میں اس کے جو 1 یونٹ قائم کیا گیا اور 2 پروونس رکھے گئے، ایک وسط پاکستان اور ایک ایسٹ پاکستان جو آج کا بنگلہ دیش ہے۔ اس میں جتنے بھی قومیں اور قومیتیں تھیں ہسٹوریکلی، یا جن جو یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ پروونشل اٹانومی ہو، ان سب کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو عبدوں کے ذریعے بے شمار قسم کے حربے استعمال کر کے ان وائسز کو دبا دیا گیا۔ لیکن اور پھر یہ ہے کہ جس وقت پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تو یہ بھی یاد رہے کہ بلوچستان ایٹ دیٹ ٹائم واز ناٹ پارٹ آف پاکستان۔ اس کو تو 1948 کے اندر جو ہے وہ شامل کیا گیا، اور وہ بھی آج بھی جو بلوچ رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹیک کر کے شامل کیا گیا، ہم پہ حملہ کر کے شامل کیا گیا، ویئر ایز کہ ہمارے اپر ہاؤس نے تو انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی جو ہے وہ ریزولوشن پاس کی تھی، اور ہماری خواہش جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوڈیل ریلیشنز کی تو تھی، لیکن ہماری پاکستان کو جوائن کرنے کی کسی قسم کی کوئی آدرش نہیں تھی، جس میں غوث بزنجو صاحب جو ہے ایک مقتدر نام ہے بلوچ رائٹس موومنٹ میں، وہ تھے اس ریزولوشنز کے جو اپر ہاؤس میں پیش کی گئی انڈر دی لیڈرشپ آف خان آف کلات، خان خانہ ان کا ٹائٹل تھا۔ تو سو بلوچستان کی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس تھی، تو برطانیہ نے، حالانکہ برطانیہ کے ساتھ بلوچستان کے جو معاہدے تھے تو انہوں نے اس پاکستان کے حملے پہ کوئی خاموشی نہیں، بلکہ نئے پاکستان، اور پھر دنیا میں سب سے پہلا ملک ہے امریکہ جس نے جو ہے وہ پاکستان کو ریکگنائز کیا، اور ان کا جو ایمبیسیڈر تھا موراکو کے اندر اس کو ایڈوائز کیا گیا اور وہ کراچی فوری پہنچا، اور اس نے جو ہے وہ اپنا یہ پیغام گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے دیا گیا۔ تو سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنٹ ایریاز تھے، ویئر ایز کے پرنسپلی یہ تھا کہ جو اسٹیٹس ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ایکٹ 1947 پارٹیشنز کا وہ ہے، اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ ریاستوں کے
حکمرانوں نے طے کرنا ہے. اور ہاں تو اس لیے جتنے بھی جو پولیٹیکل امپورٹنٹ ایریاز تھے لائک گلگت بلتستان کی چونکہ سرحد چائنا کے ساتھ ملتی تھی, ادھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ, ادھر جو بلوچستان تھا اس کی بھی جو پولیٹیکل امپورٹنٹ تھی. تو یہ جو عموماً طور پر جو ریسرچ اسکالرز ہیں, جو ہسٹورینز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک ڈیزائن کے تحت بنایا گیا, ایک منصوبے کے تحت بنایا گیا کہ تاکہ وہ اس خطے کے اندر کافی, کیونکہ آپ نے باتیں بہت کی ہیں لیکن اس میں چونکہ یہ آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں جیسے کہ سارے سننے والے ان چیزوں کو جانتے ہیں. مجھے آپ کا اپنا علم ہے لیکن آپ نے دو تین چیزوں کو بڑا واضح کیا ہے کہ ایک یہ کہ جو مسلم لیگ ہے یہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے بنی تھی. یعنی اگر پاکستان کے اندر دوسرے مائنورٹیز ہوتی ہیں تو ان کا حقوق کا دفاع کون کرے گا, ایک سوال آتا ہے. دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم پاکستان جو کریٹ کیا گیا تھا ایسے ڈیزائن یہ تھا کہ بفر اسٹیٹ قائم کی جائے جس طریقے سے اس وقت برٹش انڈیا اور رشیا کے درمیان تھی. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں بھائی جو ابھی آپ نے ذکر کیا یعنی ڈاکٹر خان کی حکومت کا بھی, ظاہر ہے کہ وہ جو حکومت ہے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ختم کی گئی. ایک ہفتے کے اندر پاکستان وجود میں آیا تو ڈاکٹر خان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا. کس نے؟ جناب محمد علی جناح, جو کہتے ہیں کہ بگیسٹ ایڈوکیٹ آف ڈیموکریٹک ویلیوز, تو اس نے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ختم کر دیا. ایک بات. دوسری بات بلوچستان کا آپ نے ذکر کیا ہے تو آپ کو بھی ظاہر پتا ہے اس چیز کا بھی, بلوچستان کے جو وکیل تھے وہ بھی محمد علی جناح تھے, کھانا پلاد کے, یہی بات ہے نا. تو اس کے بعد ساری چیزیں وہ بھول کر ان کو, یعنی میں بھی اس ہسٹری کو جانتا ہوں اور آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ ان کا اپر ہاؤس ہے انہوں نے خود مختاری کا اعلان کیا تھا. میں جہاں پر بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر کلیئر ہیں کہ پاکستان جو بنا ہے یہ اسلام کی خدمت کے لیے نہیں بنا بلکہ یہ جاگیرداروں کو خوش کرنے کے لیے اور جنہوں نے بنایا یعنی کہ برطانیہ وغیرہ یا ویسٹ ان کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے بنایا گیا. یہی بات ہے جناب. بات یہ ہے کہ اس میں مزید اضافہ یہ کروں گا کہ یہ جاگیرداروں کو بھی خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ جاگیرداروں کا جو تاریخ کے اندر رول تھا اس رول کی بنیاد پہ برطانیہ یہ سمجھتا تھا کہ ہمارے جو سب سے قابل اعتماد اتحادی ہیں جو ہمارے مفادات کا پہلے بھی تحفظ کرتے رہے اور بعد بھی کر سکتے ہیں وہ جاگیردار ہیں. اور کیونکہ کانگریس پارٹی جو ہے وہ جاگیردارانہ سسٹم کے خلاف تھی اور انہوں نے جس وقت ان کی حکومت آئی تو انہوں نے جتنی بھی بڑی جاگیرداریاں تھیں ان کو ختم کر دیا. اس لیے یہ ہے کہ پاکستان بہت سارے, لیکن ایک بات میں جو بیچ میں وہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ یہ کہتی تو ضرور تھی کہ مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے اور اس کے عمومی جو مطالبے تھے وہ مسلم قوم پرستی پہ ہی مبنی تھے. لیکن جن علاقوں کے اندر پاکستان بنا ان میں تو مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی اکثریت کی کوئی تھریٹ موجود نہیں تھی. یہاں تو یہ خود میجورٹی میں تھے. لائک پنجاب جو ہے, یونائٹڈ پنجاب میں بھی مسلم نیومیریکلی ان میجورٹی تھی. پھر سندھ کے اندر بھی نیومیریکلی مسلم میجورٹی میں تھے. یہاں بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی دوسری مذہبی اکثریت کا کوئی خوف ہو. اور پھر جب ایک فیڈرل سسٹم بنا تو آپ یہ دیکھیے کہ جس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی سے جناح صاحب نے خطاب کیا تو اسی کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا پارٹ اینڈ پارسل تھے پنجاب, خیبر پختونخوا اور یہاں کی جو اسمبلیاں تھی. لیکن سب سے پہلے جو شب خون مارا گیا وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی پہ مارا گیا اور ڈاکٹر خان کو, چونکہ ڈاکٹر خان کی جو کریڈینشلز تھی وہ سیکولر تھی, ڈیموکریٹک تھی اور وہ اس خطے کے اندر کسی قسم کا, چونکہ ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ, خان عبد الغفار خان کی لیگیسی, وہ اس بات پہ مترشح تھے کہ یہاں کسی قسم کا ہم برٹش انفلوئنس جو ہے وہ نہیں چاہیں گے. تو لہٰذا یہ برطانیہ کا اور جناح صاحب کا جوائنٹ وینچرز تھا ٹو ریموو خان. لیکن اگر جناح صاحب کی جو آپ کی بات آپ کہہ رہے ہیں, جناح صاحب کی اگر کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز ہوتی تو وہ اس حکومت کو ختم کرنے کے بجائے وہ الیکشن کی طرف جاتے. لیکن یہاں تو جناح صاحب کے زندگی میں تو پاکستان جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن, بلکہ پاکستان تو 1947 سے لے کے تو 1973 تک تو پاکستان میں کانسٹیٹیوشن نہیں بلکہ ڈیفرنٹ ایکٹس کے ذریعے, جیسے ویسے تو کہنے کو جو ہے نا وہ 1962 کا بھی کانسٹیٹیوشن ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کے
عام لوگوں کے، قوموں کے کیا رائٹس ہیں وہ تو واضح ہیں. تو اس لیے میں جو جس نقطے پہ زور دے رہا ہوں وہ یہ تھا کہ یہ گریٹ گیمز جو تھی جس کا پلیئر جو ہے وہ پاکستان ایک نیولی کریٹڈ کنٹری تھی جس کا نام پاکستان تھا، وہ اس خطے کے اندر واچ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، کالونیل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اور اگر 70 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو پاکستان نے اپنے عوام کے لیے جو کچھ کیا، جس اکثریت کا خوف دلا کے انہوں نے پاکستان بنایا تھا، اسی اپنے ہی ملک کی، اپنی ہی مسلم جو آبادی تھی مشرقی پاکستان کے اندر، بنگالی جو ہے، تو ان کی اکثریت سے خوف زدہ ہو کے تو انہوں نے اس کو توڑ دیا، بجائے اس کے کہ ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ نمائندوں کو حکومت دی جاتی. حکومت دینے کے بجائے انہوں نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ ہونے میں جو ہے وہ اس عمل کو اور تیز کیا، اور الٹیمیٹلی بنگلہ دیش بنا. اور اس میں جس طرح کے جبر کے ہتھ کنڈے یا پاکستان کے قیام کے بعد اپنے ہی مسلم برادرز کو، اگر مسلم لیگ واقعی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی، تو پھر جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو، بنگالی عوام کو اس سے شکوہ نہ ہوتا. لیکن آپ نے ان پہ زبان مسلط کرنے کی کوشش کی، اردو، اور ان کے اپنے کلچر نے اپنی جو ان سے زیادہ پرانی، اردو سے زیادہ پرانی زبان تھی بنگالی، انہوں نے اس پہ ریبل کیا. اور الٹیمیٹلی اگر وہ الیکشن جیت گئے تھے تو اگر آپ کا کوئی ڈیموکریٹک جو مائنڈ سیٹ ہوتا تو آپ ان کو اقتدار دیتے. لیکن آپ کو پتا تھا کہ مشرقی بنگالی جو ہے وہ نیومریکلی جو ہے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا آپ نے اسی فیئر کے تحت، جس کے تحت آپ نے پاکستان بنایا تھا، اسی فیئر کے تحت آپ نے بنگالیوں کو علیحدہ کیا. اور آج بھی پاکستان کے اندر اگر ڈیفرنٹ تحریکوں کا تجزیہ کریں تو وہ سائیکی جو ہے وہ ہر نیشن کے اندر موجود ہے کہ آج پنجاب کے خلاف، پنجاب کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ نیومیریکلی پنجاب سب سے بڑا ہے اور اس لیے رول بھی پنجابی کرتا ہے. تو لہٰذا ہمارے جو یعنی سندھ کے عوام کے، بلوچستان کے عوام کے، خیبر پختونخوا کے عوام کے جو رائٹس ہیں وہ متاثر ہیں پنجاب کی نیومریکلی اکثریت کی وجہ سے. لہٰذا لوگ جو ہے وہ ڈفرینٹ تحریکیں بھی چل رہی ہیں جن کو آزادی کی تحریکیں کہتے ہیں، اور رائٹس کی موومنٹس بھی ہیں جو پارلیمنٹری سسٹم کو بلیو کرنے والی پولیٹیکل پارٹی ہیں، وہ بھی پاکستان کے موجودہ سیٹ اپ سے بالکل مطمئن نہیں ہیں. اشوک صاحب، میں تھوڑی سی ایڈ یہ کرنا چاہوں گا. جی سوال ہمارا ادھر ہی رہ گیا کیونکہ ہم دوسری اوور چلے گئے اوور ویو میں. مثلا آپ نے ابھی کہا کہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا، ٹھیک ہے جی، وہ تو ظاہر ہے کہ قطر میں جو 70 میں جو الیکشن ہوتے ہیں، جو قطر میں جو سول وار ہوتی ہے اس کے نتیجے میں ہوتا ہے، وہ اس ہسٹری میں اس وقت نہیں جائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے فرام جناح ٹو ضیاء. میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے اس وقت، چونکہ میں اپنے گھر سے باہر ہوں تو مجھے سوا نمبر یاد نہیں ہے، لیکن اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایوب خان نے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان کے لیڈروں کو کہ آپ اگر چاہیں تو علیحدہ ہو جائیں پاکستان سے. انہوں نے جواب دیا تھا جی جو اکثریت ہے وہ علیحدہ نہیں ہوا کرتی، جو اقلیت ہوتی ہے وہ علیحدہ ہوا کرتی ہے، ہم اکثریت میں ہیں، ہم پاکستان نہیں ہیں، اگر آپ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں تو علیحدہ ہو جائیں. تو یعنی دوسری لفظ میں یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کو یہ کیا گیا. دوسری بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ لوگ آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اور بے شمار لوگ دنیا کہتی ہے، میں تو نہیں کہتا، بہرحال آپ بھی نہیں کہتے اس سینس میں، لیکن دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے حقوق کو تحفظ دینے کے لیے یا ان کے حفاظت کرنے کے لیے پاکستان جو ہے نا وجود میں لایا گیا، اور جناح صاحب نے بڑی قربانی دی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کو کسی نے مارا ہے تو وہ پاکستان ہے. آپ اس میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ ہمارے ایک دوست ہے سندھی، تو وہ یونائٹڈ نیشن نے ہیومن رائٹس کاؤنسل سیشن میں آئے. ابھی وہ چونکہ بڑے عہدے پہ ہیں تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، اور انہوں نے بلکہ انگلینڈ سے ہی وہ برسٹری بھی کی. تو او آئی سی کی میٹنگ تھی یہ ایک روم میں، اور وہاں اس نے ہاتھ کھڑا کیا، ابھی کانفرنس شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا کہ جناب یہ جو او آئی سی کی میٹنگ ہے تو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ کوئی مسلمان ممالک کے نمائندوں کا یہ اجلاس ہو رہا ہے. تو پوڈیم سے جواب ملا کہ ہاں یہ مسلمان ملکوں کی. تو اس نے کہا اس میں پھر پاکستان کیوں ہے؟ اچھا، اور ملک انڈیا کو بھی شامل کر لیں اور کسی کو بھی
तो पाकिस्तान क्यों है? उन्होंने कहा पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है। तो फिर उसने फिगर जो है ना वो बताए कि पाकिस्तान के क़याम से लेके इस वक्त तक मुसलमानों की जितनी जंगें नॉन मुस्लिम्स के साथ हुई हैं और आपसी जंगें हुई हैं, उन सब का अगर अदल निकाला जाए तो पाकिस्तान के क़याम के बाद सबसे ज्यादा पाकिस्तानी फौज ने मुसलमानों को मारा है। तो लिहाजा जो मुल्क जो है वो मुसलमानों को ही मारता हो तो वो मुसलमान कैसे हो सकता है? ये उस वक्त उन्होंने यूएन में वो की थी। तो आपकी बात यह है कि बहरहाल ये तो चूंकि इंटेलेक्चुअल्स डिबेट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान ये तो फैक्ट है कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया गया था तो फिर आज के कम अज कम पाकिस्तान के अंदर मुसलमान जो है वो मुतमईन होता। आज उसको किसी बेरोजगारी का सामना करना ना पड़ता, आज उसको महंगाई का सामना ना करना पड़ता। बेरोजगारी जो है वो आज आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर अबव 55% है। और ये जो इंटरनेशनल जो फिगर्स हैं उन फिगर के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो 45% लोग जो है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन जिंदगी बसर कर रहे हैं और तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जिनको इलाज मालजे की जो बेसिक सहूलत है, यानी जिसमें कहते हैं कि डिस्परीन के इलाज भी उनको मैसर नहीं है। ये पाकिस्तान के आज की सूरत हाल है। तो लिहाजा अगर ये कोई मैं थोड़ा सा ये मेरा ओरिजिनल सवाल उतर रह गया और इसमें कुछ हम आगे पीछे चले गए और काफी मालूमाती बातचीत हो रही है, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन ये बताएं कि 16 अगस्त को यौम आज़ादी हमारा बनता है या नहीं बनता जम्मू कश्मीर के लोगों का? और देखिए, हमारा तो नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है। वो आपने बिल्कुल बात वो मुझे वज़ाहत करते वो चीज़ रह गई कि हमने पार्टी की बुनियाद पे ये फैसला किया था कि चाहे 14 अगस्त हो या 15 अगस्त हो, चूँकि अमूमी तौर पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान की पेरिफेरीज़ के अंदर स्टेट जो है वो ऑर्गेनाइज़ करती है मुज़ाहिरे 15 अगस्त को अगेंस्ट इंडिया। हमने ये फैसला किया था कि ना हम कोई 14 अगस्त को मुजाहरा करेंगे ना 15 अगस्त को। ये उन लोगों का मसला है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तो ये हिंदुस्तान के लोगों का मसला है कि उस दिन वो सेलिब्रेट करें या जो डिप्राइव फील करता हो वो उस पर प्रोटेस्ट करें। और ये भी पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान जो है वो जो लोग डिप्राइव्ड हैं वो उस दिन मुजाहरा करें, यूम सियाब ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर सिंध में, बलोचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में बेशुमार जगहों पे लोगों ने यूम सियाब बनाया। और हमारे यहाँ भी जो लोगों ने इस पे अपना अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को हक हासिल है कि वो अपने जज्बात का किस तरीके से इज़हार करता है, प्रोटेस्ट करते करता है, यौम सियाह डिक्लेयर करके करता है। लेकिन हमारे लिए ज़ाहिर है कि 14 अगस्त हो या 15 अगस्त हो, इसने कोई खैर की खबर नहीं दी हमें। लिहाजा रियासत जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में तो ये दिन हमारे लिए जो है वो एक मातमी दिन ही है, जिसमें चूँकि उससे पहले हमारी रियासत जो है वो आज़ाद और खुद मुख्तार थी। एटलीस्ट हम लोग अपनी रियासत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, एक गाँव से दूसरे गाँव में, एक तहसील से दूसरी तहसील में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा सकते थे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्सेस जो है वो आप देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मीरपुर से लेके तो श्रीनगर तक थी। इसी तरह मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ टाउन्स के अंदर जो है वो उसकी अपनी तंजीम साजी थी। और इस तकसीम की वजह से तो हम अपने ही वतन के अंदर जो है ना वो कैद होके रह गए हैं और हम एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकते, खानदान तकसीम हो गए। और इसके नतीजे में आप ये देखिए कि कितनी कत्लो गारत गरी हुई है। जो 22 अक्टूबर का जो वाक़या है, वैसे तो 22 अक्टूबर से पहले भी यहाँ से पंजाब से मुख्तलिफ जत्थे जो है वो दाखिल होते रहे, सिंध से। यानी 22 अक्टूबर को तो हम सिंबॉलिकली, चूँकि उस दिन इन्होंने मुजफ्फराबाद के अंदर बाकायदा जो है वो जाके कत्लेआम करके तो ये आगे बढ़े। तो 22 अक्टूबर को हम ये समझते हैं कि वो ऑफिशियली एक इन्वेजन का दिन है। लेकिन ये मुख्तलिफ कंस्पायरेसीज तो पहले से मौजूद थी। तो हमारे लिए ना ये कोई हाँ, अलबत्ता हमारे पड़ोसी मुल्क होने के नाते हम समझते हैं कि उनको अपना दिन सेलिब्रेट करने का पूरा हक है। और उस दिन हम किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट लॉन्च करके तो लोगों के, चूँकि हमारे नज़दीक लोग बहुत अहम हैं कि उनके एहसासात और जज्बात को जो है वो बरहम करने के लिए कोई ऐसा
موقع فراہم نہیں کیا جانا چاہیے. لیکن جو لوگ اس دن یوم سوگ مناتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی ہیں, جو اس دن پروٹیسٹ کرتے ہیں, یوم سیاہ ڈکلیئر کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی جگہ پہ بالکل درست ہیں. ہاں البتہ ہمارے لیے یہ ایک پرابلم ہے کہ جس وقت ہم نے پاکستان کے رول کو ایگزامن کرنے کی کوشش کی تھی, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو کل جو 14 اگست کو پروٹیسٹ کر رہے تھے, ان میں سے بیشتر لوگ جو ہے وہ اس وقت ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یا کہیں نہ کہیں کہنے پہ جو ہے وہ ہمارے خلاف فتوے لگاتے تھے. حالانکہ اس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ ہندوستان اور پاکستان کے عوام جو ہیں, ان عوام کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. لیکن کشمیر کی ہسٹری کے حوالے سے, کشمیر میں انویژن کے حوالے سے پاکستان کے رول کو ایگزامن کرنا چاہیے. اور یہ ایگزامن کا لفظ جو ہے, اس پہ ہمارے بہت سارے سو کالڈ قوم پرس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے خلاف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے. آج بھی ون وے آر دی ادر وے ان کے پروپیگنڈے جاری. یہ پاکستان کے بہت سے جو ہے نا لوگ اور کچھ جموں کشمیر کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تقسیم ہند کے تحت ریاست جموں کشمیر جو ہے نا وہ پاکستان کا حصہ بن گئی تھی یا بن جانی چاہیے تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اس موقف کی مخالفت کرتا ہے تو وہ غدار ہے. اور وہ دوسرے میں وہ اسلامی امہ کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں, پاکستان امہ کو اکٹھا کر رہا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یعنی جو تقسیم ہند ہوئی ہے اس کے مطابق پاکستان یعنی جموں کشمیر آٹومیٹکلی پاکستان کا حصہ بن گیا یا صرف ان کا دعویٰ ہے؟ اس بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. دیکھیے, جو باؤنڈری کمیشن بنا تو اس نے بنگال کو تقسیم کیا, اس نے پنجاب کو تقسیم کیا, اور یہ جو تقسیم ہوا, اٹ از نون ٹو آل کہ یہ تاج برطانوی ہند تقسیم ہوا آن دی بیسس آف ٹو نیشن تھیوری. کس کا برٹش انڈیا ہوا آپ کہہ رہے ہیں؟ برٹش انڈیا جس کو کہتے ہیں. تاج برطانیہ جب میں کہتا ہوں تو وہ یہی برٹش انڈیا تقسیم ہوا. اور ریاستوں کے حوالے سے یہ بھی تاریخ کے اندر موجود ہے کہ باقاعدہ کانگریس, مسلم لیگ اور برطانیہ اس بات پہ متفق تھے کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کے ہیڈ ان ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. وہ چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ ہلاک کر سکتے ہیں, اور چاہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں. اس پہ ہندوستان, پاکستان یا کشمیر یا دنیا کے کسی بھی جو ہسٹورینز ہے جس نے تھوڑی بہت بھی برصغیر کی تاریخ پڑھی ہے تو وہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے. ہاں, وہ جو نوائے وقت کے قاری ہیں, وہ جنہوں نے صرف پمفلٹوں پہ ہی اپنی سیاست کا جو ان کی سیاست کا سارا دارومدار جماعت اسلامی کے لکھے ہوئے پمفلٹ یا چند ایک دوسرے لوگ جو مسلم لیگ کے اس نظریے کو یا پاکستان کے اس بات کو بائی کرتے تھے, تو انہوں نے اس بات کو پروپیگیٹ کیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ چیز تسلیم شدہ تھی کہ یہ ریاستوں کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کو یہ اختیار ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا. اگر یہ آٹومیٹکلی طور پر پاکستان کا حصہ ہوتی یا بر صغیر کی تقسیم کا کوئی انفینش ایجنڈا ہوتا تو پھر تو پاکستان کہتا کہ نہیں بھائی ہم آپ سے کیوں وہ کریں, ہم تو آپ تو ویسے ہی ہمارے حصہ ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مسلم کانفرنس یا نیشنل کانفرنس کے ایجنڈے میں بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی, اور نہ اس کو کوئی وہ تحریک پاکستان کے ساتھ جوڑتے تھے. اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی مسلم کانفرنس کی, تاریخ میں ان کا بھی یہ الگ بات ہے کہ تقسیم کے بعد کئی لوگوں نے اپنی روزی روٹی کے لیے جو ہے وہ کوئی کسی قرارداد کا سہارا لیتا ہے, کوئی کسی کا. لیکن یہ تو مسلم کانفرنس کی اپنی ورکنگ کمیٹی کا متفق کا ریزولیشنز تھی کہ ہم مہاراجا ہز ہائینس کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی الزام کا شکار نہ ہوں. ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو 18 جولائی کی مسلم کانفرنس کی. نیشنل کانفرنس کی تو پوری ہسٹری اس بات کی ہے, وہ نیا کشمیر موومنٹ ہو یا اس سے پہلے بھی,
اور ایک بات میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ غلط طریقے سے پروپیگیٹ کیا گیا کہ نیشنل کانفرنس کو مہاراجا ہری سنگھ کو، یعنی اپنے کنگ کو اتار کے کوئی خود کی اقتدار پہ جانا چاہتی تھی۔ شیخ عبداللہ کی متعدد تقریریں جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے مہاراجا کو اقتدار سے بے دخل نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کی جو ریاست بنانے کے حوالے سے اس خاندان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کے ریوارڈ میں ہم ان کو ہمیشہ اقتدار میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت چاہتے ہیں جو عوام کے سامنے جواب دہ ہو، جو عوام کے بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی مسائل حل کرے۔ تو سو دیٹ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ونگر پروپیگنڈا ہے جس کا حقیقت سے تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تاریخ اس بارے میں بہت واضح ہے کہ یہ کشمیر ہو یا کوئی اور ریاست ہو اس کی اور اگر ایسا ہوتا تو جس وقت جو ہے وہ جوناگڑھ نے ہلاکے پاکستان کیا تو پاکستان نے جوناگڑھ کے وہاں آبادی کو کیوں نہیں دیکھا؟ وہ تو میجورٹی ہندو میجورٹی تھی، لیکن پاکستان نے فوری طور پر اس کو جو ہے وہ اس ہلاک کو ریکگنائز کر لیا۔ اور اسی طرح جس وقت حیدرآباد نے انڈیپینڈنس کا وہ کیا تو اس کی انڈیپینڈنس کو بھی ایکسیپٹ کر دیا۔ تو سو یہ تو اب تاریخی حقائق جو لوگ ڈینائل موڈ میں رہتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ کچھ نہ کچھ آرگومنٹ کرتے رہتے ہیں، جن آرگومنٹس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس کا برصغیر یعنی جو برطانوی ہند تھا اس کی تقسیم سے ریاست جموں کشمیر کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ریاست جموں کشمیر ایک سیپریٹ انٹیٹی تھی، ایک ریاست تھی، اور اس ریاست کے حکمران نے اپنے عوام کی مرضی اور خواہشات کے مطابق ہے یا وہ ان کو یہ خالصتاً کانسٹیٹیوشنل اس کی پاور تھی جس میں یہ تینوں پارٹیاں شامل تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کانگریس تھی وہ تو عوام کے رائٹس کی بات کرتی تھی، لیکن بہرحال اتفاق تو اس بات پہ ہوا کہ ریاستوں کے حکمران ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ تو مطلب یہ عجیب سی بات ہے نا بھائی، اگر جوناگڑھ کا ایک مسلمان جو حکمران ہے وہ اپنی اس کی جو اکثریت عوام ہے وہ 82% جو ہے نا وہ نان مسلم تھی، ہندو تھی یا نان مسلم تھی، تو وہ ادا کرتا ہے، اور اس پاکستان کے ساتھ جس کے ساتھ اس کا زمینی تعلق بھی نہیں تھا، رابطہ بھی نہیں تھا، وہ تو قبول ہے۔ لیکن اگر ایک نان مسلم مہاراجا جو ہے وہ ہندوستان سے لا کر لے تو وہ جو ہے نا وہ ہم نے قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے کتنی 101 جو ہے نا دلیلیں دیتے ہیں وہ۔ تو اس کا مطلب یہ صرف ہمیں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو بھی، تقسیم ہند کے مطابق کشمیر جو ہے پاکستان کا حصہ بن گیا تھا۔ تو بیسیکلی جو لوگ رائٹ ونگ پر کام کر رہے ہیں یا جن کا کچن کا مسئلہ ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا اینی مجھے یہ بتائیں، آزاد جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے، کچھ پی او کے کہتے ہیں یعنی پاکستانی اوکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں کہ پاکستانی اوکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر پی او جے کے کہتے ہیں، کچھ گلگت بلتستان کہتے ہیں۔ اچھا تو کیا یہاں پر کوئی خاص موومنٹ نظر نہیں آ رہی؟ کیا یہاں کے لوگوں نے پاکستانی کنٹرول کرنے قبضہ کرنے اس کو قبول کر لیا یا کچھ اور صورتحال ہے؟ دیکھیے دنیا میں بے شمار قومیں ایسی رہی ہیں کہ جہاں موومنٹس کو بنتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، اور یہ چونکہ آزاد کشمیر کا یہ خطہ جو ہے اس کی تو اپنی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے، یہ تو ریاست جموں کشمیر کے مختلف اضلاع اور مختلف تحصیلوں کے یہ حصہ تھے۔ تو 70 سال کی اس ڈویژن نے ایک سٹرکچر یہاں بلڈ کیا ہے، لیکن آج بھی کمیونیکیشن کے ذرائع جو ہے آپ دیکھیں کہ میرپور کا اور پنچ کا جو ہے وہ اس طرح کا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کہ آج بھی ہمیں میرپور جانے کے لیے جو ہے وہ اگر کنوینئنٹلی جائیں تو ہمیں وایا راولپنڈی جانا پڑتا ہے، کیونکہ جو ریاست جموں کشمیر کے اندر کوئی بھی ایک شہرہ ایسی نہیں ہے کہ جو اس قابل ہو کہ جہاں آپ فریکوینٹلی سفر کر سکیں۔ پھر اسی طرح مظفر آباد کا بھی مسئلہ ہی ہے کہ مظفر آباد سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ میرپور جانا چاہے تو اس کے لیے بھی جو ایزیسٹ وے ہے وہ وایا راولپنڈی ہے۔ تو سو راولپنڈی کو انہوں نے ہمارے لیے ایک ایسا ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے بات کا گھنٹہ گھر بنا دیا وہاں پر۔ ہاں تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ موومنٹس ہیں یہاں بھی مختلف ادوار میں انہوں نے جنم لیا ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہاں بڑی پاورفل موومنٹس رہی ہیں۔ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ 1950 میں بھی ایک موومنٹ رہی ہے، پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو مختلف اتحاد بنتے رہے ہیں،
اتحاد ثلاثہ ہو جس میں معروم کیچ خورشید، سردار ابراہیم، سردار قیوم، یہ لوگ بھی مل کے ڈیموکریٹک رائٹس اور بنیادی حقوق کے باتیں یعنی اتحاد کی جو بیسک وہ تھی. پھر ایک ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی بھی ہوئی جس میں ماضر آشماری، پی این پی اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں شامل تھی. جمعیت العلماء اسلام وہ ایڈیٹ بھائی مولانا یوسف صاحب جو ہے وہ مرحوم، وہ ان کی پارٹی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پاکستان کے خلاف تو 1950 میں مسلح بغاوت ہوئی ہے. یہ کس نے کی تھی؟ یہ جو لوگ تھے جب انہوں نے فریکوینٹلی دیکھا کہ جناب پاکستان کبھی ایک صدر کو ہٹاتا ہے اور دوسرے کو بھیجتا ہے، دوسرے کو بھیجتا ہے، تو اس کے بعد لوگوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ہم نے یہ خطہ جو ہے اس میں لیڈروں کا انتخاب کرنا یہ ہمارا کام ہے، یہ وزیر امور کشمیر کا کام نہیں ہے. اور میں آپ کو تاریخی طور پر بتاؤں کہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس میں جو پہلی ڈویژن آئی وہ تو ٹھیک ہے 2 شخصیات کے حوالے سے جو آئی، ایک سردار ابراہیم اور دوسرا چودھری غلام عباس، لیکن اس کو فارمولیٹ کیا آزاد مسلم کانفرنس بنا کے. یعنی وہ آزاد مسلم کانفرنس کا اس وقت مطلب یہ لیا گیا تھا کہ یہ کو جو کانفرنس ہوگی یہ وزیر امور کشمیر یا پاکستان کے انفلوئنس سے فری ہوگی، اور یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے رائٹس جو پاکستان کے حکمران تھرو وزیر امور کشمیر فوقتاً فوقتاً سلب کرتے رہتے ہیں اس کے خلاف مزاحمت کرے گی. تو اب یہ ہے کہ یہ ایک نہتا خطہ ہے، لینڈ لاکڈ خطہ ہے، اس خطے کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں. پھر میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ تو ریاست جموں کشمیر کے وہ سرحدی علاقے تھے اور ان پہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ کلچرل جو ہے وہ ڈومیننس بھی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ آج ایک بات مجھے جواب ہے، ایک اجازت ہے جناب. جی مثلا آپ کا تعلق راولا کوٹ سے ہے، سنا ہے کہ پاکستان کی فوج نے جو سب سے پہلا تاریخ میں سرنڈر کیا وہ آپ کے خطے میں ہوا ہے. اس بارے میں غالباً 1950s کی جو ذکر کر رہے ہیں اسی دوران ہوا تھا کوئی؟ جی اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے ملٹری آپریشن شروع کیا، اگرچہ وہ پلندری سے شروع ہوا لیکن اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ ہوا تو راولا کوٹ میں دمنی ایک جگہ ہے، یہاں غازی محمد امیر خان جو ہے جن کو کیپٹن امیر خان بھی کہا جاتا ہے، وہ ان کی قیادت میں جو جتھا جو ہے وہ مزاحمت کر رہا تھا مسلح، تو انہوں نے پاکستان کی 2 بٹالینز کو جو ہے وہ سرنڈر کروا کے ان کو لے گئے ادھر جو جنگلوں میں. اور الٹیمیٹلی پہلی دفعہ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1952-53 میں یہ سوال ڈیبیٹ میں آیا کہ آزاد کشمیر کی جو یہ حکومت ہے یا یہ جو علاقہ ہے اس کی جو حکومت ہے بنی ہے یہ ڈیجورو حکومت ہے یا ڈیفیکٹو حکومت ہے. تو اس وقت اگین پاکستان نے وہ آپریشن اور ہزاروں لوگ مطلب گرفتار ہوئے، ان پہ بے انتہا تشدد کیا گیا. یہ تو رپورٹڈ کیسز ہیں اور ہمارے بے شمار جو بزرگ تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگ میں ان سے ملا ہوں اور وہ بڑے ریناؤن تھے، جیسے سردار خان بہادر خان، اسی طرح میجر فروز الدین صاحب. ایسے لوگ تھے کہ جن کو ہتکڑیاں نہیں بلکہ رسیوں سے باندھ کے ان کو گھسیٹا گیا شہروں کے اندر. اور تراڑکھل ظاہر ہے کہ ہمارا تو اس وقت کی جو انفارمیشن تھی اس وقت تک تراڑکھل کی حد تک کی تھی، لیکن تراڑکھل میں لوگوں کو بہت برے طریقے سے یعنی پبلکلی ان کو ہیومیلیٹ کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا. یہ آج کل کی جو انٹرنیٹ کی جو نسل ہے یہ تو اپنی تاریخ کے پنے کھول کے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی. یہ تو آلویز یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی انٹلیکچوئل ورک کو جو ہے وہ تو میں گزار دیا جائے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے کبھی بھی پاکستان کے اس قبضے کو تسلیم نہیں کیا. ہاں تحریکوں میں آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہیں. ہاں بہت ساری لیڈرشپ جو ہے وہ سدھائی گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں جی پاکستان جو ہے وہ ہم جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے. اور بننے کے لیے جو ان کو جو قانونی ان کو جس گرفت میں لایا گیا وہ اگر آپ ایکٹ 74 پڑھے ہیں اور ایکٹ 74 کے اندر جو آزاد کشمیر کا رول ہے ان سے تو ان کی کشمیریت بھی چھین لی گئی، ان سے ان کا وہ مینڈیٹ یا وہ لیڈرشپ بھی ان سے چھین لی گئی کہ وہ پورے ریاست جموں کشمیر کو کلیم کر سکیں. ان کو تو کہا گیا کہ آپ نے صرف اس خطے کے اندر ایڈمنسٹریٹو
کچھ پوائنٹ دیے گئے ہیں، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی یعنی حتیٰ کہ آزاد کشمیر کا حکمران جو ہے وہ جموں کو تو کلیم ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہوگا اور جو صدر ہوگا، جو وزیر اعظم ہوگا، وہ مسلمان ہوگا۔ تو سو دیٹ آپ اگر ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ کشمیر ایک کثیر المذہبی اور کثیر القومیتی ریاست ہے، اور اس ریاست کا حکمران وہی بن سکتا ہے جو ریاست کی ساری اکائیوں کو قابل قبول ہو۔ اگر آپ ریلیجس ڈپرائیویشنز کریں گے تو جموں والا یا لداخ والا کیوں آپ کو قبول کرے گا؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس اعتبار سے آزاد کشمیر کا رول جو ہے وہ ایک کالونی سے اوپر کا نہیں ہے، اور جس کو لینڈ آفیسر 1970 کا 1974 میں آپ یہ دیکھیں کہ آفیشیلی آج تو آزاد کشمیر جو ہے وہ بیسیکلی ٹوٹلی اس کی ایڈمنسٹریٹو پاورز جتنی بھی ہیں وہ تو لینڈ آفیسرز کو ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم جو سو کالڈ وزیر اعظم ہیں ان کو رونے کے علاوہ آتا کیا ہے؟ اور اگر ابھی لوگ کچھ کہہ رہے تھے مجھے فون پہ کہ جی عمران خان کو انہوں نے بڑی کھری کھری سنائی، میں نے کہا آدھا وقت تو انہوں نے فیض صاحب کی شاعری پڑھی اور شبلی فراز کو انہوں نے اوبلائج کرنے کے لیے ایک آدھ شعر جو ہے وہ احمد فراز کا بھی پڑھ لیا۔ تو جو ملکوں کے لیڈر ہوتے ہیں، جو قوموں کے لیڈر ہوتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، اور آدھا وقت انہوں نے وہ تعارف کرانے میں اس کا خاندان کا یہ تھا تو اس کا خاندان وہ تھا تو اس کا وہ اسمبلی کے ممبران جو ہے نا، بات یہ ہے کہ ان کو دو ٹوک بات کرنی چاہیے تھی، لیکن دو ٹوک بات کرنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ان کو فوج بھی نظر آتی ہے، ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز بھی نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد ان کو سردار ابراہیم سے لے کے تو معروم کیچ خورشید تک سب کا رول بھی نظر آتا ہے کہ جس کسی نے بھی سچی بات دو ٹوک لفظوں میں بات کرنے کی کوشش کی، کسی کو دلائی قلعے کے اندر قید تنہائی، کسی کو راول پنڈی کے اندر جو ہے نا وہ غداریوں کے مقدمے بھگتنے پڑے، اور کسی کو جو ہے وہ پلندری کے جیل میں قید تنہائی نصیب ہوئی۔ تو سو دیٹ یہ سدھائے ہوئے لوگ ہیں جن کو اب پاکستان نے یہ اطمینان کر لیا ہے کہ یہ سدھائے یہ ہیں، لہٰذا یہ اب کوئی ایسی گستاخی یعنی رائٹس کی بات کرنے کی کوئی ایسی گستاخی نہیں کریں گے جس سے کہ پاکستان کے سوورن انٹرسٹ کیا وہ جو پاکستان کے اپنے صوبے، پاکستان کی اپنی جو پارلیمانی لیڈرشپ جو کچھ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ میں کہہ سکتی ہے، وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کا نہ تو کوئی ممبر اور نہ ہی جو ہے وہ وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہا تھا کہ میں منتخب وزیر اعظم اور پوری ریاست جموں کشمیر کا وزیر اعظم ہونے کا دعوے دار ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کس طرح گداگروں کی طرح ایک 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 یتیموں کی طرح جو ہے نا وہ کشکول پھیلائے ہوئے پاکستان کے واسرائے جو پرائم منسٹر عمران خان ہے وہ وہاں بیٹھے ہوئے، اور پھر بعد میں جو انہوں نے ان کو سنائی تو وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ تو ہمارے نیشنلسٹ جو سو کالڈ نیشنلسٹ ہیں وہ عام طور پر ان چھوٹی موٹی باتوں سے کبھی کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کسی پروگریسو شاعر کا کوئی شعر پڑھ لیا جائے تو اس سے ترکیب سندھی کی علامات تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سو آزاد کشمیر از ناٹ آزاد، گلگت بلتستان از ناٹ آزاد، یہ سارے خطے پاکستان نے ان کو، اور یہاں لوگوں کی کوئی سے نہیں ہے، لوگوں سے کوئی پوچھا نہیں جاتا۔ لوگ آپ دیکھیں کہ جو بنیادی حقوق کی بات کرنے والے لوگ ہیں گلگت بلتستان میں، وہ تو سزائیں بھگت رہے ہیں، کسی کو 40 سال کی سزا ہے، کسی کو 50 کی، کسی کو 90 سال۔ اس بات آتے ہیں، مجھے نظر آتا ہے کہ ہمیں اس ٹاپک پر ایک سے زیادہ پروگرام کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہجوم کافی پھیل جاتا نا۔ ابھی میں خود نمائی کے لیے نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے، مثلا یہ جو پونچھ ریبیلین کی بات کر رہے ہیں، یعنی وہی جو پاکستان کے خلاف، اس پر میری ایک کتاب بھی ہے، پونچھ ریبیلین اگینسٹ پاکستان۔ ویسے تو پونچھ ریبیلین کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مہاراجہ کے خلاف ہوئی تھی، تو آپ نے تو ظاہر ہے اس میں نے آپ کو انٹرویو بھی کیا تھا، میں اصل میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت کچھ لوگوں نے بڑے دعوے سے کہا تھا جی بھائی ہم بھی انٹرویو کریں گے لوگوں کو، اس وقت کے لوگوں کو، اور ہم جو اس پر شائع کریں گے۔ تو آپ کے نالج میں کوئی ایسی بات ہے کہ پونچھ ریبیلین جو گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ہوئی تھی اس پر میری کتاب کے بعد کسی کی کتاب آئی ہو؟ جناب، جنہوں نے ریبیلین کیا تھا اور جن کو اقتدار دلانے کے لیے لوگوں نے یہ ریبیلین کیا تھا کہ ہم نامزد حکمران قبول نہیں کرتے،
تو وہ یہ جرات نہیں کر سکے اس پہ ایک سطر لکھنے کے لیے. کتابیں تو انہوں نے بھی 3-4 لکھی ہیں سردار محمد ابراہیم خان نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی نے صرف ایک جملہ لکھا تھا, وہ بھی مطلب جو ہے نا اس نے اس طرح یعنی شوگر کوٹیڈ اتنی تہوں میں باقی کہ جناب اس وقت جو ہے نا وہ پاکستان کی باسی کڑی میں جو ہے نا ابال آیا اور انہوں نے آزاد کشمیر پہ فوج کشی کر دی. اتنا سا جملہ لکھا تھا, وہ بھی ایک جو آر ایف سدوزئی ہیں انہوں نے سدن قبائل تاریخ لکھی اور اس میں ایک جملہ اس پنچ ریبیلین پہ اتنا جملہ انہوں نے لکھا تھا. تو ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر میں نہ صافت آزاد ہے. دیکھیں آج بھی یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ بھلا ہو اس دور کا کہ آج کم از کم آپ کو کوئی بھی تاریخی حقائق تلاش کرنے پڑے, تو آپ نے تو ایک گریٹ کنٹریبیوشن کیا کہ چلو آپ نے کمپائل کر کے ایک کتاب جو ہے وہ مارکیٹ میں لائی. ابھی اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو اس میں درج نہیں ہیں, اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے, اس میں مزید اضافوں کی ضرورت ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 73 ایئرز ہو گئے ہیں, آج بھی آزاد کشمیر میں کوئی ریفرنس لائبریری نہیں ہے کہ آپ ایک اگر اچھا مضمون لکھنا چاہیں تو اس کے لیے ریفرنسز کو آپ کو کوٹ کرنا پڑ جائے. کوئی ریفرنس ویئر ایز کہ ہمارے کمیونیکیشن کے ذرائع آج بھی اتنے ہی پسماندہ ہیں جتنے 1947 میں تھے. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے آپسی رابطے ایک کامن مارکیٹ لوگوں میں ایک سائیکی بلڈ کرتی ہے. تو پاکستان نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, اس میں تو پاکستان کو داد دینی پڑتی ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے آپسی جو فریکوینٹ رابطے تھے وہ ان کے تمام جو ہے وہ مسدود کر کے رکھ دی ہیں. لہٰذا اگر لوگ ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی جب میٹنگ کرتی ہیں تو راول پنڈی میں ہی کرتی ہیں, چونکہ آزاد کشمیر کے کسی ایک خطے کے اندر بھی اگر کی جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہاں کمیونیکیشنز کے ذرائع محدود ہیں. یعنی کوئی ٹرانسپورٹ, کوئی ایک بس بھی میرپور سے جو ہے وہ مظفر آباد نہیں جاتی. جو گاڑیاں جاتی ہیں فرض کریں کہ ویگنیں پرائیویٹ گاڑیاں کچھ ہیں تو وہ بھی کسی ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں, یعنی کوٹلی سے مظفر آباد کے لیے ڈائریکٹ کوئی نہیں ہے, میرپور سے ڈائریکٹ مظفر آباد کے لیے کوئی نہیں ہے, بلکہ آپ کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ, اور پھر اگر آپ کے پاس اپنی پرائیویٹ گاڑی نہ ہو تو آپ ایک ویگن پہ سفر کرتے ہوئے مظفر آباد جو ہے وہ 24 گھنٹے سے پہلے پہنچ نہیں سکتے, یا بک کرائیں آپ تو پھر کئی 6-7 گھنٹے میں پہنچنا پڑتا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں کی کو دور رکھا گیا کہ ہم آپس میں جو وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ قوم بنانے کے لیے سیاسی نقطے پہ لوگوں کو متفق کرنے کے لیے جن نزعی بحثوں کی ضرورت ہوتی ہے, ان بحثوں کے لیے لوگوں کا آپسی ملنا, فریکوینٹ ملنا, ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد شیئر کرنا, یہ تو آزاد کشمیر میں انہوں نے آلموسٹ اس کو جو ہے وہ اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ یہ میرپور میں اگر لوگ کسی مشکل میں ہوں تو وہ خبر اگر پاکستان کا کوئی نیوز پیپر نہیں شائع کرے گا تو راولا کوٹ میں یا میرپور میں مظفر آباد میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرپور کے اندر کیا ہو رہا ہے. اور جس کی میں حالیہ مثال دوں کہ جب وہاں یہ ارتھ کویک ہوا اور یہ خاص کر کے جو آپ کا وہ جو کینال تھی وہ ٹوٹی اور افضل پور کا پورا ایریا جو ہے وہ ایک طرح کی دلدل بن گیا, تو رولا کوٹ میں لوگوں کو اور دیگر اضلاع میں اور کوہٹا اور عباس پور میں لوگوں کو 4-5 دن کے بعد وہ بھی جو سوشل میڈیا کے ساتھ ان کی ایکسس تھی اس ایکسس کے ذریعے ان کو جو ہے وہ باقی لوگوں کو بھی خبر ملی. تو اس 21ویں صدی میں بھی ہمارے پاس نہ کوئی ٹی وی, اپنا انڈیجنس ٹی وی نہیں ہے. نیوز پیپر جن کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کشمیری نیوز پیپر ہیں وہ سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں کوئی خبر بھی اس وقت تک نہیں چھپتی جب, اور اگر چھپے گی تو ان کے نیوز پیپرز کے ڈکلیریشن جو ہے وہ کینسل ہونے کا کنسپٹ پورے پاکستان میں جو ہے وہ میڈیا پہ جو جس طرح کی قدغنیں ہیں تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیری پیری میں رہنے والے اعجاز عباسی صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اعجاز عباسی صاحب کو جو ہے وہ پیٹا گیا, پریکٹیکلی پیٹا گیا. اور اس طرح کے بے شمار ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو تھریٹیں ملتی ہیں, ان کے ڈکلیریشن کینسل کرنے کی بات ہوتی ہے. تو ایک ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ ہیں جو کبھی کوئی خبر اگر چھاپ دیتے ہیں تو اس سوال میں جو ہے نا رہ گئے ہیں. ایسا کرتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ پاس ٹائم ہو تو پھر دوبارہ ہمیں بات کرنی پڑے گی اس بار, کیونکہ کافی سے ایشوز رہ گئے ہیں. یعنی آپ پر ایک ایگزام یہ آتا ہے
وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک تو جواب دے دیا تھا کہ جو نا ریاستوں کے حوالے سے کہ ان کا کیا موقف تھا اور پاکستان کا کیا موقف ہے، وہ تو آپ نے اچھے طریقے سے کہہ دیا بھائی جو حکمران تھے انہوں نے فیصلہ کرنا تھا، یعنی تاریخ کو مسخ کرنا چاہتا ہے کوئی تو وہ صرف اپنا منہ کالا کرتا ہے، بیسیکلی وہ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا. لیکن یہ بتائیں کہ وہ آپ پر یہ کہا جاتا ہے جی بھی کشمیر کی حد تک بات کریں، یعنی جموں کشمیر کی حد تک بات کریں. آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی حد تک، ان سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ وادی کشمیر کی بات کریں. لیکن کہتے ہیں کہ آپ کبھی سندھ کا بھی لے کر آ جاتے ہیں، کبھی بلوچستان کا لے کر آ جاتے ہیں، کبھی جو وہاں پر مسنگ لوگ ہیں ان کا ذکر کر دیتے ہیں، کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچتا، فائدہ نہیں ہوتا. آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے چودھری صاحب، یہ تاریخ کا جبر ہے. یہ جو ویلی جس کا یعنی سری نگر مین سٹی ہے، اس سری نگر نے خان عبد الغفار خان کو، عبد الصمد اچکزئی کو اور پورے بر صغیر کی جو ترقی پسند لیڈرشپ تھی اس کو ہوسٹ کیا ہے. اس کا کریکٹر جو ہے وہ بہت انٹرنیشنلزم کا تھا، اور یہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ اسٹیٹس جو پیپلز لیگ تھی اس نے قیادت کی ہے. اس نے تو اپنے دکھ درد جو ہے وہ سبھی کے ساتھ شیئر کیے. آہستہ آہستہ ہماری پارٹیاں تنگ نظر، علاقہ پرستی اور اس حد تک چلی گئی ہیں کہ وہ آج جو ہے روادار ہی نہیں ہے کسی دوسری قوم کے دکھ درد میں شریک ہونے کے. لیکن یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی ایک ترقی پسند پارٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچ ہمارے اتحادی ہیں، سندھی ہمارے اتحادی ہیں، پشتونخوا کے لوگ اتحادی ہیں، اور پنجاب کے جو ترقی پسند اور سوشلسٹ خیالات کے لوگ ہیں وہ سب ہمارے اتحادی ہیں، اور وہ ہمارے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اس کی وکالت کرتے ہیں، اور کئی فورمز پہ آ کے وہ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. تو سو دیٹ یہ لوگوں کو جو ہے، یہ کشمیریوں کو یک و تنہا کرنے والے وہ کنزین لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کے اتحادی جو ہے وہ ہندوستان میں نہیں ہونے چاہیے، پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، اور مختلف قوموں اور قومیتوں کی جو رائٹس کی لڑائی لڑنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے قریبی رشتے نہیں ہونے چاہیے. تو قریبی رشتے تو ایسے نہیں بنتے جب تک کہ آپ ان کے دکھ میں شریک نہ ہوں. تو وہ آپ کے وہ کسی کو بقول کسی کے کہ جب تک آپ کسی کو اپنا پورا دل اور دماغ حوالے نہیں کریں گے تو اس کے دل پہ تھوڑا سا اثر نہیں ڈال پائیں گے. تو ہمیں چاہیے، اور یہ کشمیریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ، پشتونخوا کے لوگوں کے ساتھ، اور پاکستان کی جو ترقی پسند فورسز ہیں ان کے ساتھ اپنے قریبی رابطے بنائیں. اور پی این پی نے اس حوالے سے مختلف الائنسز بنانے کی کوشش کی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گڈ وشز ان کے لیے ہیں، ان کی گڈ وشز ہمارے لیے ہیں. تو یہ تو انہوں نے تو، یہ جو باقی لوگ ہیں انہوں نے تو کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کی حکمران طبقوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا الائنس بنوا کے تو ان کو ایک حکومی کا ایک انجیکشن لگایا ہوا ہے. اور جب ہم اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور ہم ایک براڈر بیس پرو پیپل الائنس بناتے ہیں تو ان کو تکلیف ہو جاتی ہے. اور یہ چونکہ ان کا ویژن، اور ہم ان کے خلاف کسی قسم کی مخاصمت اس لیے نہیں رکھتے کہ چونکہ انہوں نے ان کا وہ ویژن نہیں ہے، اور پاکستان کے حکمران طبقوں اور دائیں بازوں کی قوتوں نے ان سے ان کا شعور چھینا ہوا ہے. تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ کل کچھ لوگوں نے یوم سیاہ بنایا یا احتجاج کیا، کیونکہ اب ان کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی جن اہداف اور جس رول کی بات کرتی تھی، آہستہ آہستہ اگر کشمیری لوگ جو ہے اپنے پروگریسو تھاٹس کو آگے بڑھائیں گے اور اپنے الائز تلاش کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ اب ہم بلوچ کے ساتھ، سندھیوں کے ساتھ، پشتونوں کے ساتھ، ان تمام ڈپرائیو اور ان تمام لوگوں کو جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ہیوملیٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ الائنسز بنا کے تو اپنی آواز کو مزید لاؤڈ یہ کرنا چاہیے. یہ تو ہمارے الائنسز کا
آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہے، ورنہ نہیں تو پاکستان میں تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مسئلہ کشمیر یا تو جماعت اسلامی کا مسئلہ ہے تو یا آئی ایس آئی کا مسئلہ ہے، کبھی آزاد کشمیر کے لوگوں کے. لیکن ہم لوگوں کے ان انالیسس کا نتیجہ ہے کہ آج بلوچ رہنما، سندھی رہنما جہاں کہیں بھی جس کسی بھی فورم پہ بات کر جاتے ہیں تو وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، وہ پی او کے لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو یہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کی وہ کنٹریبیوشن ہے جو ہم نے پاکستان کے اندر اپنے الائی تلاش کیے ہیں. وہ اپنے حکمرانوں کے ظلم اور ستم کے خلاف ہمارے لوگوں کے ساتھ کھڑے. اور سینٹ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ نے کہا کہ اگر ہم پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ کوئی موکری نہیں کرنا چاہتے. مجھے اس وقت ان کا سینیٹر کا وہ عوامی نیشنل پارٹی کے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کو یہ جو خطہ جو ہم نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اس کو آزاد اور خود مختار کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بیٹرلی اپنا کیس لڑ سکیں گے. یہ پاکستان کی نیشنل سینٹ میں ایک سینیٹر نے تقریر کی اور اس میں بہت کلیپنگ بھی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سے کچھ اور لوگ بھی اس موکری سے اب شرمندہ ہو کے وہ سمجھتے ہیں کہ جو کوئی بھی سچی بات کرتا ہے تو اس کو کم از کم اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. تو یہ دوسرے اس میں یہ آپ کی ایک کنسیڈرڈ پالیسی ہے کہ جتنے بھی اوپریسڈ لوگ ہیں، ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، یا جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے جائیں، ان کو الائنس میں بیٹھ کر ان کے ساتھ کام کیا جائے تاکہ وہ ہماری بات سمجھیں، ہم ان کی بات کو سمجھیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ناانصافی کرنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ایک ہی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں اتحاد کریں اور وی نیڈ ٹو میک فرینڈس. یہی بات ہے نا، دشمن تو پہلے ہی بہت ہے نا. تو فرینڈ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے قریب جائیں، ایک دوسرے کا دکھ درد سنیں. اور جو لوگ اس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں بیسکلی یا تو ان کی سمجھ میں غلطی ہے یا وہ ڈی ٹیم بنے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. میں سمجھتا ہوں ہم حسن زن رکھتے ہیں کہ ہم یہی کہیں گے کہ ان کی سمجھ کی خامی ہے، ان کا مطالعہ اتنا وسیع نہیں ہے. وہ قوم کی تشکیل کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے جس طرح کے الائسنس کی ضرورت ہے اس کی اہمیت سے ناواقف ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ جائیں گے. جس طرح جب پہلے ہم کہتے تھے کہ پاکستان کا یہ رول ہے اور اس نے انویڈ کیا تو اس وقت ہمارے بہت سارے سو کالڈ قوم پرست جو ہے نا وہ سیکھوا ہو جاتے تھے. تو آج وہ سارے وہ کرتے ہیں. جس وقت ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ریاست مہاراجہ گلاب سنگھ نے بنائی ہے اور اس کو گالیاں دینے کے بجائے اس کو فاؤنڈنگ فادر کا درجہ دیا جانا چاہیے، اور اس ٹریٹی آف امرتسر نے ہم سے کچھ نہیں چھینا، ہمیں ایک اسٹیٹ دی ہے، اس اسٹیٹ کا فرسٹ کلاس سٹیزن دیا ہے، ہمیں ایک سینس آف بلانگنگ دیا ہے، ہمیں ایک قوم ہونے کی بنیادیں فراہم کی ہیں. تو اس وقت یہ سارے لوگ جو ہے نا، اور آج بھی کچھ کئی لوگ اپنی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ جی وہ مہاراجہ پرست ہے. ہم مہاراجہ پرست نہیں ہیں، ہم ریاست پرست ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ریاست جموں کشمیر، اس میں جس کسی نے اس کو بنانے کا میں جو کردار ادا کیا ہے اس کارنامے کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. باقی نظام تو ظاہر ہے، بادشاہ چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو یا انگریز ہو، اس کا رول تو ساری دنیا میں ایک ہی جیسا ہے. اس میں لوگوں کو حقیقت پسند ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک بات کسی کی پرستی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو حقائق ہیں ان سے آپ انحراف نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے کہ مہاراجہ کی کنٹریبیوشن تھی. یہ بھی حقیقت ہے یعنی ستم ظریفی یہی ہے نا کہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی ریاست چاہیے جو 15 اگست کو تھی 1947 کو، لیکن مہاراجہ کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مہاراجہ ہری سنگھ اس کا آخری جو تھا یا اس پارٹیشن سے پہلے جو تھا. تو برحال ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی. تو جی اگر یہ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی بنیادیں ہیں وہ کیے، ایک اوور ویو دیا ہے. چونکہ آپ کا ٹاپک بھی ظاہر ہے کہ یہ خاصا اس اعتبار سے لینتھی تھا، تو لیکن یہ ہے ایسا کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے فون بند کر کے نا ہم آپ سے بات کرتے ہیں. تو آپ کو ٹائم دینا پڑے گا نیکسٹ ویک سم ٹائم، تو ہم دوبارہ بات کریں گے. ناظرین آپ نے ڈسکشن سنی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا یا کم از کم آپ کو ایک نیا پرسپیکٹو ملا ہوگا. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو اگری ود اوور پرسپیکٹو اور سپورٹ اس. کسی جگہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یا پوری طرح وضاحت نہیں ہوئی تو ڈو comment and ask questions and we'll try to deal with that in next program. I leave it at that. ہماری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم and look after yourself. خدا حافظ.